علامہ محمد نواز ہزاروی صاحب جو ہے ان کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. آیتی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز چشتی دامت برکات ملالیہ، نہایت ہی مقتدر حضرت علامہ مولانا زینت القرآ جناب قاری صفر شہزاد صاحب قادری، حضرت علامہ مولانا استاذ الحفاظ والقراء جناب علامہ غلام سرور صاحب نقشبندی، اور حضرت علامہ مولانا نوجوان اسکالر جناب طارق محمود آوان صاحب دامت برکات ملالیہ، اور الحمدللہ ہماری پیٹر برا میں نوجوان اسکالر جنہیں اللہ نے خاص کرم کیا اور بلکہ ہم پر کرم ہوا کہ وہ یہاں تشریف لائے. میری مراد حضرت علامہ مولانا یاسر ایوب صاحب دامت برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں فیض یاب ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اونچی آواز سے آمین. خوبصورت انتظام ہے، خوبصورت نیت ہے، خوبصورت عنوان ہے. دن بڑے سہانے، کرما والا مہینہ ہے. مہینہ تو وہ ہے کہ جس مہینے کی انتظار نہ جانے اس وقت سے کی جا رہی ہے جب وقت بھی نہیں. اس مہینے کا انتظار اس وقت سے ہو رہا ہے جب وقت بھی نہیں تھا. اس وقت سے، اور پھر وقت جب وجود میں آیا، پہلا انسان جسے رب العالمین نے نبی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، انہیں روح ڈالی گئی، نظر اٹھائی، عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا انسان نظر اٹھائی، عرش پر نام خدا کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا. آج جب پروگرام ذہن میں آیا کہ میں تو اپنے آپ کو پہلا سمجھتا ہوں، کہ مجھ سے پہلے کون ہے بھی اتنا مقرب، ہے بھی اتنا محبوب، ہے بھی اتنی عظمت کہ نام خدا کے ساتھ عرش کی بلندیوں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کون ہے مجھ سے پہلے؟ اس وقت سے ابھی زمانے نے انگڑائی لی، زمانہ چلا، لیکن عرش کی بلندیوں سے محفل سجانے کا اہتمام کیا گیا. رب العالمین نے پھر اس ساری محفل کا ذکر اپنے قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. اس محفل میں صرف اور صرف نبی اور رسول بلائیں گے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رسول آ گئے، ان سے ایک عہد لیا گیا. اور وہاں جو اب محفل کتنی اس کی امپورٹنس ہے، اس کی عظمت اہمیت ہے کہ خطاب خود رب العالمین نے فرمایا. اور شرکاء میں صرف انبیاء اور رسول ہیں، اور کسی کو داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے، کسی کو دعوت نامہ دیا ہی نہیں گیا ہے، صرف ارواح انبیاء کو بلایا گیا. سارے انبیاء موجود ہیں اور
اور ان سے جو خطاب فرمایا سنو، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، تم نبوت کے تاج لے کے مخلوق خدا میں چلے جاؤ، لوگوں کو اپنے کلمے پڑھاتے ہو، ایسے وقت میں ثم جاءکم رسول من مصدق لما معکم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس دوران عظمت والا رسول آ جائے اور وہ تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو سنو اس وقت تم نے ان پر ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تائید بھی کرنی ہے۔ ایک سوالیہ نشان ہے، جو خطاب فرما رہا ہے وہ رب العالمین ہے، اور جنہیں نبی بنایا جا رہا ہے وہ سارے موجود ہیں، اور جس وقت کس نبی نے جانا ہے یہ سب اسی رب العالمین نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہ جانتا ہے جب میرا یہ عظمت والا رسول جائے گا اس وقت ظاہری وجود میں زمین کے اوپر کوئی نبی بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے موجود نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انبیاء کی محفل سجا کر اس میں آمد محبوب کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو بیان کرنا، اس پر علماء فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے رب العالمین علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا جب میرا نبی جائے گا اس وقت محبوب کی آمد کا تذکرہ کرنا شاید کچھ لوگ باتیں کرے آنے والے زمانے میں، یا ان نبیوں کی امت میں کوئی محبوب کی عظمت کا انکار کرے، لہٰذا انبیاء کو بٹھا کر محبوب کی آمد کا تذکرہ کر کے ان کی شان کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دوں گا کہ تم نبی کے میلاد پہ جھگڑے نہ کرنا کہ نبی کی آمد کا ذکر ہو، دیکھو کہ انبیاء میں بیٹھ کے ذکر کرنا۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تفسیر ابن کثیر دیکھیے، دیگر تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، علماء نے اہل علم نے لکھا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصل ہے کہ اور لوگ آتے ہیں، کچھ ان کا ذکر تب ہوتا ہے کچھ کریں تب جا کے نام ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم ہے، ابھی بشری وجود میں دنیا میں آئے نہ تھے، پہلا ذکر ہو رہا ہے، پہلے میلاد کی محفل سجی ہے، پہلے آمد کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس مہینے کا تو برسوں سے بھی انتظار تھا۔ ہر نبی جہاں اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا رہا وہاں یہ بھی بتاتا رہا میرے بعد عظمت والا نبی آنے والا ہے۔ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم قرینے میں آئے، پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم قرینے میں آئے، یہ مہینہ دلہن بن رہا تھا، یہ مہینہ دلہن بن رہا تھا، مصطفیٰ اس مہینے میں آئے، یہ مہینہ دلہن بن رہا تھا، مصطفیٰ اس مہینے میں آئے۔ اب دیکھو نا کب سے انتظار، کب سے انتظار۔ عیسیٰ علیہ السلام خطبہ آمد کا سناتے ہیں، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، خوشخبری سنانے والا ہوں میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا اس میں پاک ہوگا؟ خطبہ سنا رہے ہیں نبی، موسیٰ علیہ السلام تذکرے فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعبیر مکمل کرنے کے بعد بعثت کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ انہیں بیچ دے، یہ نہیں فرمایا انہیں تخلیق فرما دے، ان کو پیدا کر دے، بیچ دے، کیونکہ جو تو نے پروگرام بنا رکھا ہے انہیں اپنی آغوش رحمت میں، اپنے حریم قدس میں، اپنی بارگاہ میں وہ جلوہ فرمائے تیری بارگاہ میں، تو رب العالمین انہیں بھیج دے، کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، کعبے کی آبادی کا انتظام فرما دے۔ نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں،
کون دعا کر رہا ہے؟ کس کی دعا کر رہا ہے؟ جو عرش کی بلندیوں میں، لامکاں کی وادیوں میں، حریم قرب میں موجود ہے، ان کی آمد کی دعائیں نبی مانگتے رہے ہیں، اعلان نبی مانگتے رہے ہیں۔ ہمارا تو فقط اتنا قصور ہے، وہ سارے فرماتے تھے آئیں گے، اور ہم سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا بہت بڑے جلوس کا اہتمام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آنے والا وقت آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں بہار آ گئی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مانا ہی پہلی بہار، اور یہی تو وہ بہار ہے جس میں خزاں نہیں ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ہم نے یہاں بہار دیکھتے ہیں، ایک دن بہار ہوتی ہے، 2-3 دنوں کے بعد خزاں، پھول نظر آتے ہیں، اجڑتے نظر آتے ہیں درخت، لیکن آقا علیہ السلام کی آمد جو بہار لے کے آئی، اس بہار میں خزاں نہیں ہے، ہاں اس میں خزاں نہیں ہے، بشرطے کہ رابطہ مضبوط ہو، بشرطے کہ غلامی کا رشتہ مضبوط ہو، بشرطے کہ قرب کی لذتیں نصیب ہو، بشرطے کہ نسبت کا تو تسلسل ہے وہ قائم دائم رہے۔ تو مصطفیٰ کریم کی نسبت رکھنا یہ وہ تعلق ہے، یہ تعلق مضبوط ہو تو پھر خزاں نہیں، بہار کی بہار، نکھار ہی نکھار ہے، عظمت ہی عظمت ہے، پھر زوال نہیں ہے، کمال ہی کمال ہے۔ کیوں؟ جو کمال اور زوال دینے کا مالک ہے اس نے اعلان کر رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نے اعلان کر رکھا۔ دیکھیے پر نور ساعتیں، لیکن ہر شخص کی بات نہیں ہے۔ میلاد شریف کی خوشی منانا، نبی پاک کی آمد کا جشن منانا، نبی پاک کی یاد منانا، اور اس عشق و محبت میں وارفتگی کی حدوں کو پھلانگتے ہوئے بڑھتے چلے جانا، اور تصور محبوب میں شب و روز بسر کرنا، غیر نتو غیرے کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عام بات ہوتی، یہ بالکل ہی عام بات ہوتی، تو رب العالمین کبھی بھی عالم ارواح میں صرف مقبولین کا اجتماع نہ کرتا اور اس میں نبی کی آمد کا ذکر نہ کرتا، صرف مقبولین کو بارگاہ میں بلا کر اور اب مصطفیٰ کی آمد کا ذکر سنا کر قیامت تک کے لیے سبق دے دیا گیا کہ ایمانی لحاظ سے جو عقائد کے لحاظ سے ستھرے ہوں گے اور سچے ہوں گے وہی میرے نبی کی میلاد کا تذکرہ کریں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نعمت ملے نا، اس کی قدر کتنی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بچی پیدا ہوتی ہے، رحمت کا وجود گھر میں آ گیا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ کوئی عہدہ مل گیا، خوشی ہوتی ہے۔ ٹارگٹ تھا اتنی دولت گھر میں موجود ہو، مل جائے تو اونچی آواز سے بولو، یہ تو ایسی خوشی ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کر رکھی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن نعمتیں، ان کی خوشیاں کتنی دیر، مدت جدا جدا۔ بیٹے کی خوشی بڑی خوشی ہوتی، کتنی دیر؟ بچی کی خوشی بڑی خوشی ہے، کتنی دیر؟ صحت ملتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن کتنی دیر صحت رہے گی؟ بیٹا کب تک آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا؟ بیٹی کب تک رحمت رہے گی؟ کہیں زحمت تو نہیں بن جائے گی؟ دولت کتنی ہے، کتنی دیر رہے گی؟ خوشی کی مدت اپنی اپنی ہے، کیونکہ بہت ساری نعمتیں ملنے کے بعد زحمت میں بدل جاتی ہیں، بہت ساری رحمتیں زحمت میں بدل جاتی ہیں۔ ان کا صحیح مصرف نہ ہو، ان کی صحیح تربیت نہ ہو، ان کا صحیح خیال نہ ہو، ان کا غلط استعمال ہو۔ دولت ملی ہے، غلط استعمال ہو گیا، زحمت میں بدل گئی۔ شاید دولت نہ ہوتی تو اتنے بڑے بڑے گناہ نہ ہوتے۔ اب دولت کی وجہ سے جو نعمت ہے، لیکن اسی کی وجہ سے گناہگاری کر کے آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ اس لیے کتنی نعمتیں ہیں، ان کے ملنے پر خوشی کتنی دیر رہے گی؟ زمین کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتیں کتنی دیر رحمت بنتی ہیں، کتنی دیر آسانی بنتی ہیں، یہ میں اور آپ صرف تھوڑی دیر مراقبہ کریں، خود کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ساتھیوں،
اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک نعمت ایسی بھی ہے جو رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمت آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد اور جن کی نسبت اور جن سے تعلق ہر لمحہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور نام نبی، نسبت نبی ہر لمحہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اور نبی پاک کی ذات ہر وقت رحمت ہے۔ جب زمین کے اوپر تھے پھر رحمت ہے، آج گنبد خضرا میں موجود ہے پھر رحمت ہے، کل قیامت کے دن بلال کی اذان پر حشر کے میدان میں سواری پہ سوار ہو کر جب کائنات کے سامنے آئیں گے اس وقت بھی سراپر رحمت۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ اب کتنی قدر ہے، دولت کی جتنی قدر ہوگی بندہ اس کا خیال رکھے گا، جتنی نعمت کی قدر ہوگی اتنا خیال ہوگا، اتنا اس کی قدر ہوگی، اتنا اس کا ذکر ہوگا، اتنا اس کا چرچا ہوگا، اس لیے جگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو ویسے بھی جگڑنا نہیں چاہیے، کیا خیال ہے؟ بے شک۔ کیونکہ اب چھپی ہوئی بات، اب زمین نے اپنے خزانے اگلے ہیں، سوشل میڈیا زندہ باد، کوئی غلط جا رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کی اچھی باتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ کتنی چھپی ہوئی باتیں سامنے ہوئی، جو کتابوں میں موجود تھا نا، علماء کرام ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بچو یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اوپر اوپر نمازیں، اوپر اوپر جبے، اوپر اوپر دستاریں، رکھ رکھاؤ کے لیے داڑیاں، اندر دین نہیں ہے، اندر ایمان نہیں ہے، قرآن کا نور اندر نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم نے حدیث پیش کی، نبی پاک نے بالکل نقشہ بتایا، قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے اندر موجود نہیں ہوگا، دین کی میٹھی میٹھے باتیں کریں گے لیکن اندر سے بڑے سخت ہوں گے، یہ ہوم کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ یقتلون اہل الاسلام، یہ بھی سائستہ میں حدیث میں موجود ہے کہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور یہود و نصارہ کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں ہے سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزے ہے سمجھو گے، یعنی یہ دیندار بڑے نظر آئیں گے لیکن اندر سے دیندار نہیں ہوں گے، اندر سے یہ بیڑیے ہوں گے۔ لیکن اب کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کھل کے سامنے آ گیا کون کیا ہے، کون کیا ہے۔ 1.5-2 صدی پہلے امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی، سبحان اللہ، اللہ اس مجدد کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے سب کنٹیننٹ میں قدم رکھا، ان کی کتاب آ کے پہنچی، اس کا ترجمہ ہو گیا، چند لوگ لکھنا شروع ہو گئے، نبی پاک کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے لگے، اہل بیت کے خلاف باتیں ہونے لگی، غلط عقائد دینے لگے۔ اس وقت امام احمد رضا نے ایک آواز بلند کی، فرمایا ایمان والو ان لوگوں کی شکلوں پہ نہ جانا، ان لوگوں کی تبلیغوں پہ نہ جانا، ان لوگوں کے قرآن پڑھنے پہ نہ جانا، ان میں ساری وہ نشانیاں موجود ہیں جو میرے نبی نے بخاری اور مسلم شریف میں بیان کر دی ہیں۔ یہ لوگ خوارج ہیں، خوارج، یہ خوارج ہیں اس امت کے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ 1.5-2 صدی اس مرد درویش کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا کہ نہ جانے کتنے فتوے ان پہ لگا دیے گئے تاکہ لوگ توجہ نہ کریں کنز الایمان کی طرف، لوگ توجہ نہ کریں آپ کی کتابوں کی طرف، لوگ توجہ نہ کریں آپ کی 1000 سے زائد کتب کی طرف، لوگ ان کی سچی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ وہ ناک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا اس شخصیت کے خلاف، لیکن کروڑوں رحمتیں ہوں اس نبی کی عاشق پر، کروڑوں عظمتوں کے جھنڈے اور نصیب ہوں اس مرد درویش پر۔ آج 150 صدی کے بعد ساری دنیا وہی کہہ رہی ہے جو امام احمد رضا کہہ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عاشقان مصطفیٰ زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، آج ضرورت ہے، آج سمجھانے کی ضرورت کم رہ گئی ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ آپ اپنے فیس بک پہ بیٹھے جا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔
لیکن ایسے وقت میں بھی اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گی قرآن ہی پڑھ رہے تو پھر یاد رکھو زندگی تو گزر رہی، بہت بڑی دولت اولاد ہے، اولاد۔ وہ حضرت میاں صاحب کا شعر پورا تو یاد نہیں، جتنا ہے میں سنا دیتا ہوں۔ اپنے ملک دے ککری اندر تمبے چن چن کھائیے، غیر ملک دے او باغے اندر میوے کھانے نہ جائیے۔ یہ جو میوے ہیں نا، میوے غیر ملک کے، وہ تو کھانے ہم آ گئے، بہت ساری مخلوق ہمارے پشتوں کے ذریعے یہاں پہنچی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز مزید اونچی آواز آ گئے ہیں بھائی۔ اب ان کو یہاں لانے کا سبب کون ہے؟ ہم۔ اگر آج دولت کے گر سکھانے کے لیے یہاں پوری حکومت، پورا نظام ہے، پوری دنیا سے لوگ دولت کمانے کا گر سیکھنے یہاں آتے ہیں، اس کی فکر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ویسے بھی ایمان کے لحاظ سے رزق اس کا رازق اللہ ہے، فضل تلاش کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم لیا ہوا ہے اور وہ دیتا ہے۔ جس کے گر ہم اولاد کو سکھانے کے لیے صبح و شام مصروف رہتے ہیں، رہنا چاہیے بھی، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ رزق تو ملے گا بھائی، مل رہا ہے۔ اصل تو پونجی ایمان ہے، اصل پونجی دین ہے، دین اصل قرآن کا سمجھنا ہے، اصل تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا، مسلمان رکھنا، مسلمان مرنا ہے، اصل تو یہ ہے۔ اس میں ہم کتنے کامیاب، اور اس دور میں بھی اگر ہم خاموشی اختیار کریں، تربیتی لحاظ سے توجہ نہ کریں۔ غوثیہ مسجد فیضان مدینہ بنانے والے بزرگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں رحمت نازل کرے، آمین۔ جو چلے گئے ہیں اللہ بخشش نازل کرے، آمین۔ اس قافلے میں خادم کی حیثیت سے یہاں کے علماء موجود رہے اور مانگا ہے، جس طرح مانگنے کا اونچی آواز سے مانگنے کا خوب مانگا ہے، خوبصورت مسجدیں بن گئی ہیں اور ان کی قبولیت اللہ نے فرما لی ہے۔ یہ بھی بتاؤ، یہ مسجدیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کالجز اور یونیورسٹی کے صرف دیکھنے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نوجوان سکولوں سے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ پرانی چھوٹی سی مسجد ہو، کتنے آتے بھائی؟ آپ نے خوبصورت ڈوم بنایا جسے دیکھ کر مدینے کی تھوڑی سی چمک نظر آتی ہے، جی یاد تو بارہ آتا ہے مدینہ، یاد تو آتا ہے، اور عاشقوں کو تو تھوڑا بہانا چاہیے، جی وہ تو تھوڑی سی بھی کہیں رنگ بھی نظر آئے تو سیدھا مدینے کی گلیوں میں چلے جاتے ہیں۔ فیضان مدینہ ہے، غوثیہ مسجد ہے، سینکڑوں اسٹوڈنٹس ٹیچر صرف دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے پیغام دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اب دعوت فکر دے رہا ہوں، اب آنے والی نسل کا ایمان بچانا، یہ اس سے زیادہ جذبہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو مال تھا نا بھائی، مال تھا اور نال تھا، حال تھا، خرچ ہو گیا، خوبصورت بن گئی تعمیر، لیکن اپنی نسلوں کی تربیت، ان کو ایمان کا جذبہ، صحیح قرآنی تراجم پڑھانا اور صوفیاء کے راستے پہ رکھنا، اور وراثت میں جو نور ایمان ہمیں ملا ہے، وراثت میں جو سچا سچا عقیدہ، اولیاء کی عظمتوں نسبتوں سے بھرپور نظریہ جو ہمیں ملا ہے، وہ اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا، یہ وہ عمل ہے اور یہ وہ جہاد ہے۔ اس پر ہر لمحہ اس سے کہیں زیادہ مال خرچ کرنا پڑے تو خرچ کریں، صبح و شام اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے تو کریں، کیونکہ یہ ہماری اصل پونجی ہے جن کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ اب ان کا ایمان اگر ہم محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ کریں، اس لیے رب العالمین نے بڑا ہی کرم کیا ہے۔ اس مسجد میں آپ نے
حضرت علامہ یاسر ایوب صاحب کا انتخاب کیا، حضرت علامہ مولانا سرفراز چشتی صاحب کا انتخاب کیا، اور یہ یہاکے علماء جنہوں نے اپنی محنت کی اور اس کا رنگ موجود ہے. لیکن اب جو زبان انگلش زبان بولنے جاننے والے نوجوانوں کے لیے ہمیں ایسا ہی عالم دین چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہم جو بھی کریں گے اردو میں کر رہے ہیں. یہاں کچھ لوگ بچے ایسے ہیں جنہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے کوئی یاسر ایوب چاہیے، ان کے لیے کوئی مصدق شہید چاہیے، ان کے لیے یہاں کے نوجوان انگلش سکالر چاہیے. آرا غیرہ نتو خیرہ نہیں، ہر وہ عالم دین جو صوفیاء کی عظمت کی نسبت رکھنے والا، نبی پاک کے عشق اور محبت رکھنے والا، یہاں کی لینگویج میں جب وہ گفتگو کرتا ہے، خدا کی قسم اس پر صرف ایک نہیں، ہر درد مرد سنی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بھرپور فائدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے انشاءاللہ ہم نے روڈوں میں. کیا خیال ہے؟ اس روڈ جس پر سارا سال چلتے ہیں اس کا کفارہ ادا کریں گے ہم انشاءاللہ. در و دیوار کے سامنے سے ہم گزرتے چلے جاتے ہیں لیکن چپ چلے جاتے ہیں. ایک دن ہم چوپ نہیں رہیں گے، ہم ان کو گواہ بنائیں گے. ہم آواز دیں گے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا دیں گے، لبیک یا رسول اللہ کی آواز دیں گے. اور کہاں سے دیں گے؟ 7 سمندروں پار. پردیس ہے پردیس. اور اس پردیس کے اس ماحول میں جہاں ہم اپنی زندگی کے کئی سال گزار چکے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں یہاں زندگی بسر کرنے میں مشغول ہیں. لیکن خوشی اس بات کی ہے کچھ ایسے بزرگ جنہوں نے اللہ اللہ کو اس رنگ سے کی اور سچے لوگوں کی نسبت انہیں میسر آئی. آج کہیں کا پوتا موجود ہے، کہیں کا بیٹا موجود ہے، کسی کا بھتیجا موجود ہے. اللہ نے ان کی خدمت قبول کر رکھی. آج وہ نئی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے خوبصورت پروگرام کرنے میں مشغول ہیں. میں ان بزرگوں کے لیے یہ بھی دعائیں کرتا ہوں کہ آپ کی نسل میں اللہ نے کچھ لوگوں کو پسند فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید تقویت دے، مزید عزت دے، مزید وقار دے. برادران اسلام اس دن یا رسول اللہ کی نعرے لگے. اور ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں، لبیک لبیک یا خدا یا رسول. لبیک لبیک، اونچی آواز سے بولو، لبیک 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 لبیک. یہ نعرہ صرف ہواؤں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک صدا ہے کہ ہم اس ملک کی بے حیائی، تباہی، رسوائی کے باوجود، بے قدری اور ناقدری کے باوجود، اس میں دنیا کی آسائش اور آرام کے باوجود اور شیطانی مختلف حربے ہونے کے باوجود اور اس ٹھنڈے موسم میں جہاں جسمانی ٹھنڈک تو موجود ہے لیکن الحمدللہ نبی پاک کی توجہ سے روحانی گرمی ہم میں موجود ہے. اس کا اظہار کرنا اور ہم نے یہ بھی بتانا ہے کیونکہ اسی ٹائٹل کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہے جی. یزید کو کہتے ہیں امیر المومنین، پھر کہتے ہیں ہم بھی سنی ہے جی. نبی پاک مر کے مٹی ہو گئے، کہتے ہیں ہم بھی سنی ہے جی. عجیب سا ڈرامہ ہے. مائی عائشہ صدیقہ کی گستاخی کر کے کہتے ہیں ہم بھی سنی ہے جی. کیسے فرق چلے گا؟ الحمدللہ لاکھوں مسلمان یوکے اور یورپ کی سرزمین پر محبت رسول میں، تعظیم نبی میں، ادب نبی میں، جلوس میلاد النبی میں شرکت کر کے بتا دیں گے، شرکت کر کے دکھا دیں گے کہ گولی، بم اور بارود والے اور ہیں، میلاد اور سلام اور درود والے اور ہیں. سبحان اللہ. جشن عید میلاد النبی. محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دوسرے پارٹ میں دلیل ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ ایک ہے یہ دعویٰ ہے. دلیل محمد اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دعویٰ توحید کی دلیل
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، آخری بات اعلان نبوت فرمایا، تو لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمایا یا میں نے تم میں اپنی زندگی نہیں بسر، سورہ یونس ہے کہ میں نے تم میں زندگی عمر کا ایک حصہ نہیں گزارا، افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو نبی کی ذات توحید کے دعویٰ کی دلیل ہے، لہذا جو جتنا اس دلیل کو مضبوطی سے پکڑے گا، دلیل کی عظمت کو تسلیم کرے گا، عظمت و شان کو تسلیم کرے گا، اتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ظاہری باطنی فیضان اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے گا. اللہ علماء کرام کے سائے سلامت رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، غوثیہ مسجد کو غوث اعظم کی مزید نگرانی نصیب فرمائے.